اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مختلف طرح کے حیوانات کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے بعض حیوانات ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نہ صرف حلال فرمایا بلکہ ان کا گوشت کھانے کا بھی حکم عطا فرمایا، اور بعض خسیس اور بد خصلت جانور ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بری خصلتوں کی وجہ سے اپنے پیارے بندوں پر نہ صرف حرام فرما دیا ہے بلکہ ان کا گوشت کھانا بھی حرام قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کو نجس العین کیوں قرار دیا ہے، اور سور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب اور کس وجہ سے تخلیق فرمایا تھا، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس جلیل القدر نبی نے سور کے گوشت کو کھانا اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خنزیر کے اندر کون سی ایسی بری عادتیں اور بیماریاں ہیں کہ اگر ہم سور کا گوشت کھائیں تو ہمارے اندر بھی وہ عادتیں اور بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کے گوشت کو کھانا ہم پر حرام قرار دیا ہے۔ نیز جو قومیں اور لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر کون کون سی بری صفات پائی جاتی ہے، اور پورن انڈسٹری کے اداکاروں کو سور کا گوشت کیوں کھلایا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جو بیک وقت سبزی اور گوشت خور ہے۔ یہ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اس پر سب سے خطرناک زہر بھی کام نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں واحد جانور ہے کہ جس کو پسینہ نہیں آتا، اور جس کی وجہ سے خنزیر کے زہریلے مادے جسم سے خارج نہیں ہو پاتے۔ دنیا کا ہر مسلمان یہ تو جانتا ہے کہ خنزیر حرام ہے، لیکن کیوں حرام ہے یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والی چیز کو حرام نہیں پاتا مگر اس کے کہ وہ مردار ہو یا پھر بہتا ہوا خون ہو، اور سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہیں یا پھر نافرمانی کرنے والے جانور ہیں، اور ایسے جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے کہ جن کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک سے لاچار ہو جائے اور وہ نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے تجاوز کرے تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پیارے دوستو، اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی شریف میں یہ حدیث روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے۔ جبکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ مردار کی چربی جو کہ کشتیوں پر مری جاتی ہے یا پھر چمڑے پر لگائی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چربی بھی حرام ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر حرام کیوں کیا گیا؟ اللہ پاک نے اس کی وجہ قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں یہ بیان کی کہ خنزیر ناپاک ہے۔ آئیے اب آپ کو خنزیر کی خباثت اور ناپاکی کی وجہ بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، خنزیر سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اسی لیے مغربی دنیا میں اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ دوسروں کی غلاظت کے ساتھ ساتھ اپنی غلاظت بھی کھا جاتا ہے، اور خنزیر اپنے مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور پھر ان دونوں کو جفت کراتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورن اداکاروں کو بھی اس کا گوشت کھانے کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر حلال اور حرام اور اچھے برے کی تمیز مٹ جائے اور بالکل وہ اس بےہودہ جانور کی طرح ہو جائیں۔ اور انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر ہی کی یہ سب ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ خنزیر کو نجس العین قرار دیا گیا ہے جو کہ کسی بھی طریقے سے کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ روایات میں موجود ہے کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے کبھی بھی حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق مشہور روایت کے جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
وہ روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کریں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اور وہ ہمیں آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حالات سے آگاہ کر سکے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری، جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور اس کشتی کی چوڑائی 600 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں، پہلی منزل پر جانور جبکہ دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈالا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہونے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، تو اللہ پاک نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے، اور وہ فوراً گند اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو ادھر بکھرا ہوا تھا ان سب کو کھا گئے۔ جب انہوں نے وہ تمام فضلہ اور گند وغیرہ ختم کر دیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات پر غور فرمایا کہ یہ اتنا ناپاک جانور ہے جو اپنا فضلہ اور دیگر جانوروں کا فضلہ بھی کھا جاتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے خنزیر کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دے دیا۔ پیارے دوستو، خنزیر یہ ایسا ناپاک جانور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے صرف اسی لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ درخت کا پھل کھا لیا تھا، اور ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور دیگر تمام مومنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو کھانا ہم پر حرام قرار دیا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کی بات کو مانتے ہوئے خنزیر کے گوشت کو کھانے سے اجتناب کرے۔